السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج کا یہ جلسہ جلسے شب قدر ہے، اور یہ رات بہت ہی مقدس و مکرم ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، 1445 سن ہجری چل رہا ہے، اور اس کے متعلق بہت سے احادیث ہیں اس بابرکت رات کے متعلق، اور ایک پورا سورہ اس قدر کے متعلق اللہ پاک قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ یہ سورہ قدر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے نازل کیا اس کو قدر والی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ نے بتلایا کہ قدر کیا ہے، یعنی قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی وہ مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں اترتے ہیں ملائکہ اور روح۔ من کل امر سلام، اور تمام امور اور سلامتی۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر ہو جائے، فجر ہونے تک کے لیے۔ تو اس میں 1400 سال سے مسلمانان عالم یہ قدر کی تلاش میں 21ویں شب، 23، 25، 27 اور 29 طاق راتوں میں قدر کو تلاش کرتے ہیں کہ قدر والی رات کون سی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قدر وہ مبارک رات ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ طاق رات یعنی جو بے جوڑ ہو اس کو طاق کہا جاتا ہے، جوڑ والی ہو تو اس کو جفت کہا جاتا ہے، جفت اور طاق۔ تو طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، تو 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ تمام مسلمانان عالم اس میں اہتمام کرتے، نوافل ادا کرتے، دعائیں کرتے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور خود قرآن پاک میں ہے کہ 1000 راتوں سے یہ رات بہتر ہے، 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے۔ تو اس کی تشریح انشاءاللہ آگے بیان کروں گا میں۔
تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، یہاں پر بجائے قرآن کے لفظ ضمیر ہے، ضمیر واحد غائب مذکر کا صیغہ ہے، ہم نے نازل کیا اس کو، تو اس کو سے مراد جتنے بھی مفسرین ہیں یا مترجمین ہیں وہ قرآن مراد لیے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کے طرف اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، اس لیے اس کو عموماً قرآن کریم لیے۔ اور یہ قرآن کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ایک رات میں، یعنی قدر والی رات میں۔ حالانکہ تمام مورخین یہ جانتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم صرف ایک رات میں نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوا، اور وہ کبھی رات میں کبھی دن میں، اور مکے میں بھی نازل ہوا، مدینے میں بھی نازل ہوا، دوسرے مقامات پر بھی نازل ہوا، لیکن 2 دور میں اس کو تقسیم کیے، مکی دور اور مدنی دور۔ 13 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو قرآن کریم کبھی غار حرا میں نازل ہوا، کبھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، کبھی دوسری جگہ پر، کبھی دن میں کبھی رات میں۔ 13 سال تک مکے میں قرآن نازل ہوا، اور اس کے بعد جب 13 سال کے بعد ہجرت فرمائے تو مدینہ میں مختلف مقامات پر، اونٹ پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو قرآن نازل ہوا، گھر میں تھے قرآن نازل ہوا، میدان جنگ میں ہے، عرفات جبل رحمت پہ آپ جو ہے واس فرما رہے، اس وقت آخری آیت نازل ہوئی، سورہ المائدہ کی 3 آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، یہ آخری آیت ہے۔ اور پہلی آیت جو نازل ہوئی غار حرا میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی پہلی آیت، 5 آیتیں نازل ہوئی۔ تو جو مکے میں نازل ہوئے اس کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو مدینے میں نازل ہوئے وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں ہر سورہ کے ابتدائی اوپر ہیڈنگ لکھی ہوئی رہتی ہے، مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے، کتنے آیت ہیں، کتنے رکوعات ہیں، اس پر جو ہے وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو مکے میں چاہے کسی مقام پہ نازل ہو وہ مکی صورت ہے، اور مدینے میں چاہے کسی مقام پہ نازل ہو مدنی صورت ہے۔ اور ایک یہ بھی کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مدینہ آئے اور واپس جب حجۃ الوداع کے لیے مکہ آ گئے تو وہاں پر نازل ہوئی یہ سورہ مائدہ کی آیت، لیکن اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے کیونکہ مدنی دور میں نازل ہوئی۔ بعض لوگ مکی بھی کہتے ہیں، بعض لوگ مدنی بھی کہتے ہیں، مگر زیادہ جو دلائل ہیں وہ مدنی، کیونکہ 2 دور میں تقسیم کریں، اس وجہ سے یہ مدنی صورت ہے۔ بہرحال، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ سورتوں میں آخری صورت ہے۔ مکمل سورت جو نازل ہوئی آخری وہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اسلام میں فوج در فوج لوگ داخل ہو گئے۔ تو یہ آخری جو ہے جب صلح حدیبیہ ہوا، اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام، بادشاہوں کو دعوت اسلام دیے، بڑے بڑے جنگیں ہوئے، تو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے لوگ۔ اس لیے سورت کے اعتبار سے آخری سورت سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ، اور آیت کے اعتبار سے آخری آیت سورہ مائدہ کی 3 آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال قرآن نازل ہوا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس کو قدر والی رات میں۔ تو اب یہ رات کیا ہے؟ یہ بہت بڑا جو ہے معمہ ہے، اور 27ویں رات اس کی بھی بہت بڑی حقیقت ہے، اور خاص کر ہم جماعت آخرین حضرت صاحب قبلہ عالم کو ماننے والے اس بات سے بہت
اچھی طرح واقف ہونا چاہیے، ہم جو ہے شب قدر کو ڈھونڈنے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ شب قدر کو پانے والوں میں سے ہیں۔ ہم بھی اگر ڈھونڈنے والوں کے نمبر میں اگر ہے تو ہم کو ہمارا عرفانی نہیں ہے، یعنی ہماری، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تلاش کرو، تو اب تلاش میں لگے تو کسی نہ کسی دن وہ ملنا چاہیے نا۔ ہزاروں سال ڈھونڈ رہے، مل رہی نہیں، تو ہمارا جو ہے تلاش کرنا بیجا ہو جاتا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات ملنے والی ہے اور اس کو مومن پانے والے ہیں، اس وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنے کا حکم فرمائے، تاخیر راتوں میں تلاش کرو۔ تو اب جو ہے یہ لیل، یہ ایک رات جس میں قرآن نازل ہوا، اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے 23 سال کا دور، وہ پورا دور لیلۃ القدر ہے۔ ایک رات بھی ہے، آگے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دور وہ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ آپ کے 23 سالہ دور میں قرآن کریم نازل ہوا۔ جب پورے دور میں قرآن نازل ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دور گویا کہ ایک رات کے مماثل ہے، کیونکہ قرآن کریم تمثیل میں بہت سے باتیں سمجھاتا، جیسا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی بات نہیں سنتا، آپ کی اتباع نہیں کرتا تو وہ مردہ ہے، حالانکہ زندہ ہے، چلتا پھرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، وہ مردہ ہے، نہیں سنتا، مرنے والا سنتا نہیں، آپ کتنا بھی جو ہے نا پکارو، مردہ اٹھتا کیا؟ نہیں اٹھتا۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدَّاعِيَ، اسی طرح وہ انسان بھی مردہ ہے جو آپ کی بات کو نہیں سنتا۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدَّاعِيَ، جو آپ بلاتے ہیں اور آپ کی طرف نہیں آتا، وہ بھی مردہ ہے۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، وہ آپ جب کچھ بولتے ہیں، کچھ سمجھاتے ہیں تو پیٹ پلٹا کے بھاگ جاتا، وہ بھی مردہ ہے، فرما رہا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کی نظر میں موت و حیات کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے، آپ کے فیض سے اور آپ کے علم و عرفان سے دور رہنا موت ہے، آپ کے قرب میں رہنا زندگی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ مجادلہ میں، اس صورت میں بیان فرماتا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو بلا رہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو، اللہ کے رسول اگر تم کو بلائے تو تم فوراً ان کے پاس آؤ، اس لیے کہ وہ تم کو زندہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ اذا دعاکم، کیوں بلاتے ہیں؟ لما یحییکم، تاکہ تم کو حیات بخشے، تم کو زندگی دے، تم کو زندہ کرے، اس لیے بلاتے۔ تو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پہ نہیں آتا، گویا کہ وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جاتے، اب یہ چلتے پھرتے مردے ہیں جو اللہ کے رسول کے پاس نہیں آتے، چل رہے پھر رہے، لوگ بول رہے نو زندہ ہے، لیکن اللہ بول رہا ہے یہ مردے ہیں۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ بل احیاء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، جو اسلام کے لیے، دین کے لیے اللہ کی راہ میں جو ہے شہید ہو جاتے، اپنے جسم کے ٹکڑے کر لیتے، وہ اللہ کی نظر میں زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ تو اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے میں آئے، اور وہ زمانہ رمضان کا ہے، کیونکہ قدر جو ہے وہ رمضان میں آتا، اور رمضان کا مہینہ
رمز جو ہے انتہائی شدت گرمی کے مہینے کو، تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انتہائی شدت سے مراد کیا ہے؟ کفر، ظلمت، جہالت، بے راہ روی اور جو ہے تشدد، یہ انتہائی جو ہے نا گرم تھا۔ اور ایسے ظلمت کے دور کو مٹانے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں قرآن لے کے آئے، جس کو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو ہے قدر والی رات میں، اور وہ یہاں پر جو ہے قرآن بھی ہے اور صاحب قرآن بھی ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے زمانے میں آنا جب ہر طرف ظلمت ہے، رات ہے، اندھیرا ہے، آپ کا آنا قرآن کا آنا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اللہ کے نور کو بھیجا اور قرآن کریم، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، قرآن کریم بھی نور ہے، ہدایت لے کے آئے۔ اور یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہزاروں راتوں سے بہتر رات ہے، ہزاروں راتوں سے بہتر رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کیا، روح کو نازل کیا، فرشتے در حقیقت صحابہ کرام کا وجود ہے، اور روح جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے۔ اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ وہ اسلام کو مکمل کرنے تک اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرتا، وہ صحیح سلامت رہتے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کے آئے، آپ تنہا کھڑے ہو گئے، 1 2 3 4 کر کے صحابہ اکرام اسلام میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے داخل ہونے والی عورت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اور جب اسلام پیش کر رہے تو لوگ جو ہے آپ پہ تشدد کر رہے، یہ نیا دین لے کے آئے، یہ نئی کتاب لے کے آئے، ہم جو ہے نا ان کو نہیں مانتے، تشدد کر رہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا دین دنیا میں غالب ہونے والا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے رسول وہ غالب ہونے والے ہیں۔ تب ہر جگہ مصائب، دشمن پوری طاقت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، لیکن آپ کے دین کو، آپ کے قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکے۔ تو یہ جو ہے در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے وہ پورا دور کیا ہے؟ قدر والا ہے۔ قدر کے معنی کیا ہے؟ شان و شوکت، عزت و آبرو، اس کی لاج اللہ کے پاس ایسی ہے کہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا، لیکن ان بندوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا۔ یہ جو ہے نا محفوظ رہنے والے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا دین لے کے آئے تو دشمن بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ زیادہ دشمنوں میں اسلام کا کام کرنے کے لیے جب تک کہ اللہ کی تائید و نصرت نہیں رہتی، آپ میدان میں کام نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ جو ہے نا عربستان میں اسلام کو قائم کیے، وہ گویا کہ وہ روح تھی، تنزل الملائکۃ والروح۔ اس لیے بدر کے میدان میں صحابہ اکرام 313 ہے اور دشمن 1000 ہے۔ کافر یہ سمجھے کہ ہم ان کو جو ہے تہہ تیغ کر دیں گے، ان کو مٹا دیں گے۔ مٹائے گا؟ نہیں مٹائے، بلکہ اسلام غالب آیا۔ اس لیے اسلام کی جو پہلی جنگ ہے جنگ بدر، وہ اسلام کی فتح کی بنیاد ہے۔ اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ایک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آپ جو ہے مکے سے نکلے ہجرت کر کے، پورے دشمن آپ کے گھر کے اطراف گھیر لیے تھے، تلواریں جو ہے نا لے کے کھڑے ہوئے آپ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن آپ کو قتل ہونے نہیں دیا اللہ تعالیٰ۔ یہ حفاظت ہے، اسلام کی حفاظت کو جو ہے اللہ کرنے والا ہے۔ اس لیے تبلیغ اسلام کی ذمہ داری جس جماعت کو، جس وجود کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا، اس کی حفاظت اپنے ذمہ لیتا اللہ پاک۔
وہ ہلاک نہیں ہوتے اور ان کا کام جو ہے ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ ان کا کام آگے بڑھتے رہتے۔ لوگ جو ہے یہ سمجھتے کہ حضرت صاحب عالم ایک بیل لگائے یہاں پر، اور دیندار چند بسوچر کتاب میں یہ آیت لکھے سورہ فتح کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرنے کا ارادہ کر لیا تو اس کو کون جو ہے نا ٹلا سکتا۔ تو ایک معمولی بیل با جھاڑ سے جب لپٹ جاتی تو جھاڑ کو ٹیڑھا کرتی حتیٰ کہ سکھا دیتی۔ ایک اللہ والا اللہ کی مرضی کو لے کے کھڑا ہو گیا تو کیا نہیں کرتا، حکومت کو گرا دیتا، حکومتوں کو گرا دیتا۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں ایک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، اور ہر دور میں اللہ جو ہے نا روح اسلام کو دے کر ایک وجود کو کھڑا کرتا، تو اس کا آنا بھی قرآن کا آنا ہے۔ اس لیے یہاں پر بجائے قرآن کے ضمیر استعمال کیا اللہ تعالیٰ۔ یہ ضمیر استعمال کرنے کی حقیقت کیا ہے کہ جو وجود آتا ہے وہ قرآن بن کے آتا، روح قرآن کا آنا اور جانا ہوتا، روح قرآن لے کے آتا۔ تو حضرت صاحب عالم ہندوستان میں آئے، رمضان میں آپ کی ولادت ہوئی، اور جو ہے جماعت کو قائم کرے تبلیغ اسلام کے لیے، دعوت اسلام کے لیے۔ اور جب 1924 میں ایسے جو ہے ارتداد کے دور میں آپ تبلیغ اسلام کے کام کو کھڑے ہوئے تو ہر طرف دشمن آپ کو جو ہے نا قتل کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنا رہے تھے۔ تو حضرت صاحب عالم اس کام کو جب کھڑے تو آپ جو ہے بیلگام میں تھے، حضرت صاحب عالم دشمن مارنے کے لیے اطراف گھیر کے آئے، تو اس وقت حضرت صاحب عالم کو الہام ہوتا، تیری جان میرے ہاتھ میں ہے، آپ کی جان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ جو ہے نا ارادہ کریں کہ میرے کو کوئی دنیا کی طاقت قتل کرنے والی نہیں ہے، میں جو ہے غالب آنے والا ہوں ہندوستان میں۔ تو اس ارادے سے حضرت صاحب عالم کھڑے، اور یہی نہیں بلکہ حضرت صاحب عالم فرما دے میرے لیے جو بشارت ہے وہ میری پوری جماعت کے لیے ہے، کیونکہ میرا ہی کام میری جماعت لے کے کھڑی ہوئی ہے پر، اس لیے مبلغین جہاں بھی جاتے اللہ کے امان میں ہے۔ تو یہ جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی قدر والی رات، اس رات کو جو ہے اندھیرے سے دور کرنے کے لیے علم قرآن لے کے جو جماعت کھڑی ہوئی ہے، اور جو افراد جو ہے نا کھڑے ہوئے ہیں، گویا کہ ان کے ساتھ ملائکہ کام کر رہے، فرشتے کام کر رہے، ہمارے کو نظر نہیں آ رہے، ہمارے ساتھ جو ہے فرشتے کدھر لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم جہاں جا رہے وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے سے کام لے رہا اور محفوظ رہ رہے۔ کتنے بڑے بڑے جو ہے نا مار کے ہوئے حضرت صاحب عالم کے ساتھ۔ ابتدا میں جب جو ہے دھاروا گدک میں حضرت صاحب عالم قاضی کے باغ میں بیٹھے، آپ کو آواز آئی کہ تو ہی چند بسویشور ہے اور ان قوموں کو اسلام سمجھانا ہے، لنگایتوں کو۔ تو اس وقت ادھر مسلمان دشمن، کیونکہ مسلمان ہو کے چند بسویشور بول رہے اپنے آپ کو، مسلمان جو ہے نا ادھر دشمن بن رہے، اور ادھر ہندو دشمن، کیونکہ انہیں جو ہے ہمارے کالے گنیان اور ہمارے وید شاستر وچن تو پڑھ رہے مگر ہم کو مسلمان بنو بول رہے، کلمہ پڑھو بول رہے۔ یہ ہندو جو ہے نا دشمن حضرت صاحب عالم کے۔ تو ایک دن حضرت صاحب عالم فرماتے، نشاط الاقراء میں لکھے، سورہ کہف میں بھی تحریر فرمائے، 20-25 جو ہے نا لنگایتوں کا ٹولہ ہے، آپ انہیں جو ہے نا روز ہمارے لوگوں کو اسلام سمجھا رہے، کلمہ پڑھا رہے، ہمارے لوگ جا کے لاجواب ہو جا رہے، تو ان کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو آئے 20-25 آگے لکڑیاں لے کے ان کی کتابیں پھاڑ کے پھینک دیں گے اور ان کو جو ہے نا مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو جیسا ہی وہ قریب آئے، حضرت صاحب عالم بولی میں وضو کرنے کے لیے گئے تھے، وضو کر کے باہر آ رہے، وہ لوگ جو ہے نا 20-25 کھڑے ہوئے لٹ لے کے، بولے یہ کتاباں ہے، وہ کاہے کی نہیں دکھ رہے، یہ کتاباں لے کے پھاڑیں گے، اس کے بعد ان کو ماریں گے۔ تو جیسا ہی وہ کتابوں کے قریب جا رہے تو ایک سانپ آئے، سانپ جو ہے آتے ہی گھبرا گئے، پورے کھڑے ہوئے،
اور اشفاق العالم بولی میں سے باہر آئے، دیکھ رہے تھے یہ پورے کھڑے ہوئے، تو دیکھ کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہوئے؟ تو اب دیکھیے 20-25 آدمی ان کے ہاتھوں میں لٹا ہیں اور انسان کو مارنے کے لیے آئے، مگر ایک سانپ جو ہے کتنا موٹا ہے، 1 انچ موٹا رہتا ہے، 5 فٹ 10 فٹ جو ہے نا لمبا رہے گا۔ 20-25 آدمیوں کی ہمت نہیں ہو رہی سانپ کو مارنے کی، وہ گھبرا کے جو ہے نا خاموش کھڑے ہو گئے۔ یہ کیوں ہو رہا؟ حضرت صاحب قبلہ عالم آپ جو ہے سورہ کہف کی عملی تفسیر پڑھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پہ 32 صفحے مضمون لکھے اس پر۔ یہ قدر کیا ہے؟ یہ قدر در حقیقت جو ہے اللہ کو ہماری قدر ہے، جو ہم اشاعت اسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہر بلا سے ہم کو جو ہے نا محفوظ رکھ رہا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کے لوگوں میں ہم جو ہے اشاعت اسلام کا جھنڈا لے کے میدان میں آگے بڑھے، دعوت اسلام کا پیغام لے کے آگے بڑھ رہے۔ کون ہے ہماری حفاظت کرنے والا؟ کوئی حکومت ہے؟ حکومت بھی ہماری دشمن ہے، کیونکہ جو ہے ہم ان کو اسلام کی دعوت دے رہے، کولہاپور کے راجا کو اسلام کی دعوت دے رہے، نپاڑی کے راجا کو اسلام کی دعوت دے رہے، میرج کے راجا کو دعوت اسلام دے رہے، پٹیالہ کے راجا کو دعوت اسلام دے رہے، نیپال کے راجا کو دعوت اسلام دے رہے۔ اب جن کو جو ہے نا اسلام قبول کرو، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ بول رہے، تو وہ راجا مہاراجا جو دیوی دیوتا کی پوجا کرنے والے، گھنٹا بجانے والے، وہ ہمارے سے محبت کر دے، 1-2 محبت کریں گے اور وہ بھی سمجھے تو سب جو ہے نا لٹ ڈنڈا اپنی حکومت کا پاور بتانے والے۔ اب ہماری حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ تو اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے، جس طرح قرن اولیٰ میں صحابہ اکرام کو بے یار و مددگار نہتے میدان میں جو کھڑے ہوئے تھے، اللہ جو ہے نا ان کی حفاظت فرمایا اور ہر محاذ پہ غالب کر کے بتایا کہ اسلام غالب ہونے والا دین ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے تو وہ سمجھے کہ چلو ہم کامیاب ہو گئے، چلے گئے یہاں سے، لیکن اس کے بعد جیسا اسلام کی اشاعت بڑھ رہی تھی، ہیبت کھا گئے، ارے مدینے میں جا کے بھی اپنا دین پھیلا رہے، پھر یہاں تک جو ہے نا یہ لوگ واپس آئیں گے، فوج 1000 کی فوج لے کے گئے۔ جنگ بدر اسی ماہ مبارک میں رمضان کی 17 تاریخ کو بدر کی جو ہے نا لڑائی ہوئی، اور اس وقت جو ہے نا 1000 کی فوج لے کے جائے، کیا سمجھے اب ان کو ہم جو ہے مار کے مٹا کے ختم کر دیتے، کوئی جو ہے نا ان کا نام لینے والا نہیں رہتا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ روح نازل کیا، ملائکہ کو نازل کیا، بدر میں کامیاب ہوئے۔ پھر جنگ احد میں جو ہے 3000 کی فوج لے کے آئے، بدر میں کتنے آئے تھے؟ 1000۔ احد میں کتنے آئے؟ 3000۔ بدر میں صحابہ کتنے تھے؟ 313۔ اور جنگ احد میں صحابہ کرام 700 تھے، تو مشرکین مکہ جو جنگ کے لیے آئے تھے وہ 3000 کی تعداد میں تھے۔ تو جنگ احد میں بھی یہی جو ہے نا ان کا تاثر تھا کہ ہم 3000 کی تعداد میں ہیں، اب یہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر ایسی جو ہے نا حفاظت فرمایا کہ جنگ احد میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر جنگ خندق میں 10,000 کی تعداد میں اور مسلمان 3000 مدینے میں، تو یہ ہر جنگ میں زیادہ تعداد میں آ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دین کو ختم کرنے کے لیے آ رہے، لیکن اسلام کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھا۔ یہ روح اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، میں جو ہے روح نازل کرتا ہوں اسلام کے غلبے کے لیے۔ تو پورا اسلام مکمل ہوا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس پر، اور مکہ فتح ہوا، قرآن جو ہے نا پورا مکمل ہوا، دین اسلام مکمل ہوا، اور جو اسلام کو مٹانے والے تھے وہ نیست و نابود ہوئے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ ہر دور میں جہاں پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے جس جماعت کو کھڑا کرتا،
اس کے ساتھ اللہ کی تائید و نصرت ہوتی۔ تو یہی جو ہے حضرت صاحب العالم بیان فرمائے سورہ کہف کی عملی تفسیر میں، جنت الماوا اس کا عنوان ہے حضرت صاحب العالم کے مضمون کا، جس میں جو ہے 32 صفحے حضرت صاحب العالم یہ مضمون لکھے کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما۔ تو گدگ میں جب حضرت صاحب العالم پہ جو حملہ کرنے کے لیے آئے، میں عرض کر رہا تھا، تو لوگ سانپ دیکھ کے خاموش ٹھہر گئے، مارنے کے لیے آگے بڑھنا تھا نا، سانپ دیکھ کے خاموش ہو گئے۔ تو حضرت صاحب العالم دیکھے کیوں کھڑے ہوئے یہ لوگ، بولے کہ سوامی سانپ ہے۔ تو حضرت صاحب العالم دعا کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو شرارت سے آئے، کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو معجزہ دکھائے جس سے جو ہے یہ لوگ باز آ جائے اپنی شرارت کی۔ ہر دن شرارتیں تو کر رہے تھے، لیکن ایک دن جو ہے نا پورے عزم سے جو ہے حضرت صاحب العالم کو مارنے کے لیے آئے، تو اللہ تعالیٰ ایسا ایک سانپ کا معجزہ جو چھترپتی ان کا جو ہے ناگ دیوتا ہے ہندوؤں کا، وہ دیکھتے ہی خاموش ہو گئے۔ بلکہ کئی لوگ حضرت صاحب العالم پہ ایمان لائے، مطلب جو ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور بیعت کر لیے گدگ میں۔ تو یہ حضرت صاحب العالم بتا رہے کہ ہماری جو جماعت ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نگرانی میں ہے، قدر میں ہے، حفاظت میں ہے، اور اسی کا وعدہ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ 1000 راتوں سے بہتر جو ہے نا وہ رات ہے جس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح جو ہے نا نازل ہوتی ہے۔ تو ہندوستان میں حضرت صاحب العالم مختصر جماعت کو لے کے کھڑے ہوئے اور بڑے بڑے مندروں میں، مٹھوں میں، ہر جگہ جا رہے۔ تو کون ہے ہماری حفاظت کرنے والا؟ اللہ رب العالمین ہے۔ یہاں کے راجاؤں کو دعوت اسلام دے رہے، پنڈتوں کو دعوت اسلام دے رہے، اور دعوت اسلام کا کام بھی حضرت صاحب العالم جو اولیاء اللہ بزرگان دین اخلاقی اعتبار سے یا تصوفانہ اعتبار سے اسلام کو پیش کرے، اس طرح نے بلکہ جو ہے جارحانہ طور پہ اسلام کی دعوت دی حضرت صاحب العالم، ان کی کتابیں لے کر، دلائل سے اسٹیج لگا کے، ان کے پنڈتوں کو بٹھا کے، بڑے بڑے ذمہ داروں کو بٹھا کے آپ ان کے سامنے اسلام کی فوقیت، اسلام کی عظمت حضرت صاحب العالم بیان فرما رہے۔ بلکہ بعض جلسوں میں تو پتھر جو ہے نا برسا دیتے تھے حضرت صاحب العالم جب اسلام کی تعریف بیان کر رہے۔ ہگلی کے اندر درگت بل جو ہے نا میدان ہے، وہاں پر جو ہے حضرت صاحب العالم اسلام کی عظمت بیان کر رہے، تو چپل، جوتے، پتھرے جو ہے نا پھینک رہے لوگ، اسلام کو جو ہے نا بڑھا رہے۔ ہزاروں لوگ گھیر لیے حضرت صاحب العالم۔ حضرت صاحب العالم فرماتے کہ جو ہے پتھرے آ رہے، چھبی ملا صاحب، مخدوم حسینی صاحب ملا مبلغ اسلام، چھتری لے کے پتھرے جو لوگ چپل پھینک رہے، جوتے پھینک رہے، تو چھتری لے کے روک رہے۔ چند جو ہے نا مبلغین بھی زخمی ہو گئے اس میں، اور حضرت صاحب العالم جب پتھر مارا ایک ظالم تو سینے پہ دھبل کے مرے۔ صاحب حسینی صاحب ملا مبلغ اسلام سناتے تھے، ملا صاحب جو ہے یہ واقعہ جب بھی سناتے روتے تھے، سینے پہ دھبل کی آوازیں میرے بابا کو ایسا مارے تو پتھر سے، بڑے پتھر لے کے مارا ظالم۔ تو ہزاروں لوگ گھیر لیے آپ کو۔ اب ایسا معلوم ہو رہا کہ آپ جو ہے نا ہمارے کو قتل کر دیتے، مار دیتے، چھوڑنے والے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے راستہ سبیل نکال رہا۔ اس کے بعد معاملہ سب رفع دفع ہو جا رہا، ٹھنڈے ہو جا رہے، گھروں کو چلے جا رہے، پھر آپ جو ہے تبلیغ اسلام کے لیے باہر نکل رہے۔ دھارواڑ میں حضرت صاحب العالم میدان میں جو ہے نا بیان کر رہے، لوگوں کو سمجھا رہے، ہزاروں لوگ گھیر لیے، پتھر بازی کرے، پولیس آئی، پولیس آ کے جو ہے پوری پبلک کو ہٹا کے حضرت صاحب العالم کو گھر تک لے کے جا کے چھوڑے۔ تو یہ جو ہے نا واقعات رکھ کے حضرت صاحب العالم فرما رہے ہیں کہ ایسے ظلمت کے دور میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر اشاعت اسلام کے لیے کھڑا کیا، تبلیغ اسلام کے لیے کھڑا کیا، اور وعدہ فرمایا کہ تیری جان میرے ہاتھ میں ہے تو ہمارے کو کوئی مارنے والا نہیں ہے۔ ہم ہندوستان میں اسلام کے پیغام کو لے کر جتنی جو ہے نا طاقت سے آگے بڑھیں گے، اللہ کی تائید جو ہے نا اتنا ہمارے ساتھ ہے۔
حضرت فرما دے معجزے سے ہی مخالف کی کمر ٹوٹتی ہے، وہ دکھاتا ہے کرامت ذرا جاؤ گھس کر، ڈرنے والے جو ہیں وہ معجزہ کھو دیتے ہیں، ان کا قبضہ کبھی ہوتا نہیں شیطانوں پر۔ یہ جو ہے قبضہ ہونا ہے، روح نازل ہونا ہے، یا جو ہے نا معجزہ نظر آنا ہے تو میدان میں لبیک بن کے آگے بڑھو، اللہ جو ہے نا تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں انگریز سب سے زیادہ جو ہے طاقت سے اپنی حکومت کے پاور سے ہمارے کو قید بند کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تباہی بھی جو ہے نا اسی قدر تیزی سے لے کے آتا ہے۔ سب سے پہلے مجھے برٹش نے بنایا قیدی، سب سے پہلے ہی گیا ہند سے نابود ہو کر، قید جو ہے نا قید خانے میں ڈالا۔ حضرت صاحب عالم لکھ دیے کہ 10 سال کے اندر انگریزوں کا تاجپوش جو ہے نا بکھرنے والا ہے، ان کا بوریا لپٹے جانے والا ہے۔ یہاں کے بہت بڑے علامہ بہادریہ جنگ انہوں نے بولے حضرت انگریز جو ہے نا ہندوستان سے جائیں گے، ہم جو ہے یہ بات کو تسلیم نہیں کر سکتے، میں اس بات کا کافر ہوں، مطلب جو ہے نا میں نہیں مانتا، مطلب جو ہے یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں جو ہے نہیں مان سکتا۔ لیکن وہ زندہ رہتے تو دیکھ لیتے تھے۔ 1947 میں ہندوستان سے انگریز رات کے 12 بجے، ابھی جو نماز پڑھے رات کے 12 بجے، کیوں پڑھے؟ لیلۃ القدر میں 12 کا بجا تھا گھنٹہ، بس اسی وقت میں قیصر کا دیوالہ نکلا۔ رات کے 12 بجے انگریز جو ہے نا پورے ہندوستان سے بھاگ گئے، جہاں سے آئے تھے وہاں سے چلے گئے۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ انگریزوں کو بھگانے کے لیے جو ہے بہت سے لوگوں کے دعوے ہیں، لیگ والوں کا دعویٰ ہم بھگائے، کانگریس والوں کا دعویٰ ہم بھگائے، لیکن ان کے بڑے بڑے لیڈر یہ بولے کہ 10 کانگریس، ایک ساورکر، ویر ساورکر کانگریس کا بہت بڑا لیڈر تھا، وہ بولا کہ 10 کانگریس 10 لیگ مل کے انگریز کو جو ہے نا نہیں بھگا سکتے تھے، یہ انگریز کیسا بھاگے، ہم خود پریشان ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا جو ایسیا میں سحر فرنگیا، یعنی جو ہے یہ زمانے کی گردش ہے، یا جو ہے نا کسی اللہ والے کا جو ہے نا ایک معجزہ ہے، جو یہاں سے جو ہے انگریزوں کا بوریا بستر جو ہے نا لپٹے جا رہا۔ تو حقیقت میں بھگانے والے کون ہیں؟ حضرت صاحب عالم۔ آپ فرماتے تبلیغ کے آڑ میں آنے کی وجہ سے انگریز جو ہے رات کے 12 بجے یہاں سے بھاگے، لا کے رکھا مجھے سولی کی سزا والوں میں، مجھ کو کیا مارتا تھا خود ہی تھا مرنے والا۔ سولی کی سزا کی جیل میں جو ہے لے کے جا کے رکھا، گھبرا جاتے، لیکن جو ہے حضرت صاحب عالم فرماتے کہ جو ہماری جتنی جو ہے نا سختی کرا، اسی قدر اس کی جو حکومت تباہ و تاراج ہوئی۔ بڑے بڑے حکومتیں حضرت صاحب عالم کو ستانے کی وجہ سے تباہ ہو۔ تو یہ جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی قدر یہ جو موعودہ رات ہے، 1000 سال کے بعد، 1000 جو ہے نا 1000 سال کے بعد یہ جو ہے قدر والی موعودہ رات جو آئی ہے وہ 1947 15 اگست، یہ جو رات ہے یہ موعودہ رات ہے۔ لوگوں کو نہیں معلوم 15 اگست کو جھنڈا چڑھاتے، حقیقی معنوں میں یہ جو ہندوستان سے انگریز بھاگے یہ قدر کی رات میں 27ویں شب تھی 1947 میں، جمعہ کا دن تھا، انگریز جو ہے نا یہاں سے بھاگے، اور پورا اکھنڈ بھارت آپ دیکھیں گے پاکستان والے 14 اگست کو آزادی مناتے، ہندوستان کے لوگ ہمارے یہاں پر 15 اگست کو آزادی مناتے۔ کیوں مناتے 14 اگست؟ 12 بجنے کے لیے 5 منٹ باقی تھے، انہیں پاکستان کی فائل پر سائن کرا، یہاں سے جو ہے آزاد ہے۔ 12 بجنے کے بعد 12 بجے کے بعد میں ہندوستان کی فائل پر دستخط کرا، تو اب وہ 12 بجنے 5 منٹ باقی تھے، تو 14 تاریخ تھی، انہوں 14 کو جو ہے نا جشن آزادی مناتے، اور یہاں پر جو ہے 12 کے بعد 12:05 پہ انڈیا کی جو ہے نا فائل پہ دستخط کر کے یہاں سے ان کو حوالے کر کے گیا، تو اب 15 اگست کو مناتے ہیں۔ لیکن شب قدر جو ہے نا دونوں کے لیے برابر ہے، کیونکہ اسلامی جو تاریخ مطلب جو ہے نا جو چاند کی تاریخ ہے وہ مغرب کو بدلتی، مغرب میں جو ہے نا 27 ہو گئی، اب دوسرے دن مغرب تک 27 ہی رہتی، یعنی دونوں کے لیے قدر ہے، دونوں کے لیے قدر ہی کی رات ہے۔ تو یہ بہت بڑا معمہ ہے، آگے جو ہے
لوگوں کو سمجھ میں آتا اس کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقی معنی میں پاکستان کے لوگ اسلامی جو ہے نا مملکت یا جو ہے خدا داد پاکستان بولتے، اللہ دیا بول کے بولتے ہیں، مگر انہوں جو ہے بجائے شب قدر کو آزادی منانے کے یا انگریزوں کی تاریخ پہ آزادی مناتے ہیں۔ ہندوستان تو یہاں پر جمہوری نظام ہے، ہندو مسلم مل کے ہے، یہاں پر کوئی وہ نہیں کر سکتے، لیکن وہاں تو پورے مسلمان ہیں نا شب قدر، لیکن جو ہے انگریزوں کی چھاپ ایسی پڑی ہوئی ہے، انگریز گئے مگر ان کی چھاپ برابر ان کے پیٹھ پہ جو ہے پڑی ہوئی ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ اعجاز کس کا ہے؟ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔